تمام خبروں پر ہم بات کریں گے، لیکن پہلے پروگرام میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر داخلہ جناب رانا ثناءاللہ صاحب۔ پہلے کچھ سوالات ہیں، ذرا ان سے بات ہو جائے۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ رانا صاحب یہ آج یوم تکریم شہدائے پاکستان ہے، دن منایا گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ فوجی عدالتوں میں کارروائی کا ایک طرح سے آغاز ہو گیا ہے۔ بہت تحفظات ہیں عالمی تنظیموں کے، اداروں کے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ حکومت ساتھ کھڑی ہے۔ تو ان تحفظات کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، عالمی تنظیموں کی جو اپنا سوچ یا ان کے جو تحفظات ہوتے ہیں، ان میں ان کے اپنے انٹرسٹ جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں۔ کشمیر میں ہونے والا ظلم جو ہے وہ عالمی تنظیموں کو کتنا نظر آتا ہے یا کتنا نظر آیا ہے، یہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ اور گوانتانامو بے جو بنایا گیا اور وہاں پہ جس طرح کا جو ہے وہ ظلم ہوا، عافیہ صدیقی جو ہے اس کی کہانی جو ہے وہ ساری دنیا کی جو ہے وہ زبان پہ ہے، تو ان کے اوپر جو انصاف کا بول بالا ہوا اور جو عالمی تنظیموں نے اس کے اوپر جو کارکردگی دکھائی وہ کس کو نہیں معلوم۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر فوجی تنصیبات کے اوپر دفاعی تنصیبات جو ہیں ان کی جو حساس نوعیت کی چیزیں ہیں، ان کے گھر ہیں، ان کو آگ لگائی جائے۔ ایک قوم کا نیشنل پرائیڈ ہوتا ہے، شہداء کی جو یادگاریں ہیں، تو ان کے اوپر جو ہے وہ یعنی گھٹیا جو ہے وہ حملہ کیا جائے، وہاں پہ جا کے ڈنڈے برسائے جائیں، جوتے برسائے جائیں، پوری قوم کو جو ہے وہ دکھی کیا جائے، تو ایسے شر پسندوں کے خلاف جو ہے وہ پھر آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی نہیں ہوگی، تو پھر آرمی ایکٹ جو ہے وہ کس لیے ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ پھر وہ ایک ویلڈ پیس آف لیجسلیشن نہیں ہے۔ اگر آپ یعنی آرمی کا جو ایریا ہے اس میں جا کے ان کے گھروں تک پہنچیں، گھروں کو پہلے لوٹیں، اس کے بعد آگ لگائیں، جو ان کی انسٹالیشنز ہیں ان کے اوپر آپ پہنچیں، وہاں پہ جا کے توڑ پھوڑ کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ شہداء کی یادگاروں کو جو ہے وہاں پہ آپ ڈسمینٹل کریں، اور جو کام دشمن نہیں کر سکتا وہ آپ کریں، تو اس کے بعد پھر آپ کہیں کہ جی آپ پھر ان کا کیا ٹریفک مجسٹریٹ کے عدالت میں ان کا کیس جو ہے وہ پیش ہونا چاہیے؟ تو یہ بالکل ایک قوم کی امنگوں اور قوم کے جذبات کے مطابق یہ فیصلہ ہے، اور اس فیصلہ کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا جا رہا ہے۔ ران صاحب، لیکن پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ مجھے معلوم ہے کچھ پابندی کے حوالے سے باتیں آئی ہیں، کیا اس کو ایک باقاعدہ آپشن کے طور پر جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے؟ نہیں، دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے، دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان ہے، عمران خان جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے، اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ایک فتنہ ہے، اور اس نے جو ہے وہ جو حرکت کی ہے اس نے پچھلے 9-10 سال بالعموم اور پچھلا 1 سال جو ہے وہ بالخصوص اس نے ایک ایسا ٹولہ جو کہ بدتمیز بھی ہے، گالی گلوچ بریگیڈ بھی ہے، اور اس نے ان کی ایک ایسی ذہن سازی کی ہے، ان میں اس طرح کی نفرت بھری ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اس کا جو مظاہرہ کیا ہے 9 مئی کو، تو وہ ساری قوم کے سامنے آ گیا ہے۔ میں یا ہم جو کہتے تھے کہ یہ ایک فتنہ ہے، یہ اگر اس کا قوم نے اس کا ادراک نہ کیا، اس کی شناخت نہ کی، تو یہ ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کرے گا۔ تو بہرحال ابھی کیونکہ وہ ابتدا میں تھا، ابھی پوری طرح جو ہے وہ اس کا پھیلاؤ نہیں ہوا تھا، اور یہ حادثہ ہو گیا، تو یہ حادثہ جو ہے اس نے خود اپنی جماعت کے ساتھ ہی کر دیا ہے، اپنے آپ کے ساتھ کر دیا ہے۔ تو واقعات تو یہ بڑے افسوسناک ہوئے ہیں جو بھی ہوئے ہیں، لیکن اس لحاظ سے یہ خوش بختی ہے اس ملک اور قوم کی کہ یہ فتنہ جو ہے
اس سے کہ یہ ایک ناسور جو ہے وہ پورے ملک کے وجود میں پھیل جاتا، تو اس سے پہلے جو ہے یہ پھٹ گیا ہے، اور اب اس کا جو ہے وہ پورا شافی علاج جو ہے وہ ہو جائے گا۔ لیکن رائنا صاحب یہ بتائیے گا، اچھا اب خان صاحب نے مذاکرات کی بھی پیشکش کی ہے، پھر انہوں نے کہا کہ وہ ایک کمیٹی بھی بنا دیتے ہیں اور لوگوں کو بھی نومینیٹ کر دیتے ہیں، تو حکومت کا مذاکرات کرنے کا کوئی ارادہ ہے عمران خان صاحب سے؟ نہیں، اب اس سے مذاکرات کس بات پہ کیے جائیں کہ تم نے یہ جو حرکتیں کی ہیں اس کے اوپر تمہیں معاف کر دیا جائے؟ معاملہ یہ ہے کہ جو انہوں نے دیکھیں، احتجاج ہوتا ہے، سیاسی ورکر احتجاج کرتے ہیں، سیاسی جماعتیں احتجاج کرتی ہیں، تو یہی ہوتا ہے کہ جی جس سڑک کے اوپر، جس شاہراہ کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں وہاں پہ کوئی ٹریفک سگنل جو ہے وہ توڑ دی، حالانکہ وہ بھی بڑی غلط بات ہے، کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ کوئی بس ڈھائے چڑھ گئی تو اس کے شیشے توڑ دیے، یا کوئی وہاں پہ کوئی فلیکسز مخالف لگی ہوئی ہیں تو ان کو توڑ دیا۔ یعنی یہ لوگوں کے گھروں کو آگ لگانا یہ کبھی سنا تھا سیاسی احتجاج میں؟ یعنی بدترین ایک دوسرے کے مخالف ہونے کے باوجود پچھلے 75 سالوں میں کسی نے جو ہے وہ یہ حرکت نہیں کی۔ یہ واحد وہ بدبخت ٹولہ اور یہ بدبخت لیڈر ہے کہ اس نے جو ہے یہ لوگوں کو اس طرف لگایا کہ اپنے مخالفین کے جو ہے وہ گھروں کو جلا دو، اپنے مخالفین کے اوپر آوازیں کسو، اپنے مخالفین کو جو ہے وہ گالیاں دو۔ یعنی اس کا اگر بس چلتا یا بس اس کا چلے تو یہ تو اس ملک کو، اس معاشرے کو رہنے کے قابل نہ چھوڑے۔ اتنا یعنی یہ منفی اور نیگیٹو سوچ کا انسان ہے۔ تو مذاکرات کے اوپر تو خیر وہ یقین ہی نہیں رکھتا۔ مذاکرات اس نے جو ہے وہ 3.5 پورے 4 سال حکومت میں رہا، تو اس نے تو کبھی جو ہے وہ اپنے اپوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ملانا یا گفتگو کرنا یا ایک کمرے میں بیٹھنا اس نے گوارا نہیں کیا تھا کبھی۔ تو مذاکرات اس نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم اس کے ساتھ مذاکرات کریں گے تو جن شہداء کی جو ہے وہ یادگاروں کو انہوں نے ڈسمینٹل کیا ہے، ڈنڈے برسائے ہیں، آگ لگائی ہے، تو وہ لوگ آپ ان کے جذبات تو سنیں نا کہ وہ کس طرح کے رکھتے ہیں اور کتنے دکھی ہیں اس حرکت کے اوپر۔ تو وہ پھر ان کے اس غصے اور غضب کا پھر ہم شکار ہوں گے کہ بھئی انہوں نے کل ہمارے ساتھ یہ کیا اور آپ آج ان کے ساتھ سیاسی مذاکرات کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں۔ لیکن رائنا صاحب اس میں ابھی اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے، یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کوئی رہا ہوتا ہے اس کو پھر سے گرفتار کر لیا جاتا ہے، ابھی پرویز الہی کے گھر بھی جو ہے وہ یہ صورتحال جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، پریس کانفرنسوں کا بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، تو یہ جو گرفتاریاں ہیں، مقدمات ہیں، کیا یہ حکومت کی ہائی ہینڈڈنس نہیں ہے ان معاملات کو دیکھنے کے لیے؟ نہیں تو یہ گرفتاریاں دیں نا، کیوں نہیں دے رہے گرفتاریاں؟ یعنی یہ مقدمات جو درج ہوئے ہیں اور اس کے متعلق جو یہ مطلوب ہیں لوگ، تو یہ گرفتاریاں دیں، کیوں گرفتاریاں یہ نہیں دے رہے؟ اور رہی بات پریس کانفرنس کی، ان کو کسی نے کہا کہ آپ پریس کانفرنس کریں، یہ پریس کانفرنس تو خود کر رہے ہیں کہ ہماری جان جو ہے وہ چھوٹ جائے۔ تو یہ تو انہوں نے یعنی یہ لبادہ اڑا ہوا تھا سیاسی کارکن کا، یہ سیاسی کارکن تو ہیں ہی نہیں۔ یہ سیاسی کارکن اگر ہوتے تو پھر کوئی سیاسی کارکنوں والی بات کرتے نا۔ اب کوئی کہہ رہا جی میں 8 دن قید تنہائی کاٹ کے آیا ہوں، میں 12 دن، یعنی 12 دن قید تنہائی ویسے جیسے 12 سال کاٹ کے آئے وہ، یہ لائن کا۔ رائنا صاحب کوئی پی ٹی آئی میں آپ گروپ بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ بہرحال گروپ بنے یا دوسری پارٹیوں میں جائیں، اب پی ٹی آئی کا جو پلیٹ فارم ہے وہ تو اس قابل نہیں رہا کہ اس پلیٹ فارم کی اس کارکردگی کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی کے نام پہ جو ہے وہ لوگوں سے جا کے ووٹ مانگا جا سکے۔ رائٹ، ایک اور چیز رائنا صاحب، آج ڈیولپمنٹ ہوئی کہ تحریک انصاف کے درخواست پر سپریم کورٹ میں آڈیو لیکس کے معاملے پر لارجر بینچ بنا دیا گیا۔ اب ایک طرف آپ نے کمیشن کا اعلان کر رکھا ہے، دوسری طرف یہ لارجر بینچ بن رہا ہے، تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ کیا آپ کو لگتا ہے؟ یہ آڈیو لیکس والا اپنے کوئی منطقی انجام کی طرف جو ہے وہ معاملہ جائے گا؟
دیکھیں حکومت کے اوپر پریشر تھا کہ جی آپ ان آڈیو کے متعلق بات کرتے ہیں اور آپ اس کے اوپر پولیٹیکلی بھی جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہیں، تو گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ اس کی انکوائری کرائے، اس کے متعلق پتہ کروائے کہ یہ آڈیو لیک جو ہے وہ کس حد تک ٹھیک ہیں، اگر ٹھیک ہیں تو ان کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے، اگر ٹھیک نہیں ہے تو لوگ جو ہیں وہ اس سے بری ذمہ ہونے چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کس طرح سے بن رہی ہیں، کون بنا رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پھر کسی جوڈیشل کمیشن کے ذریعے سب چیزوں کا جواب آ سکتا ہے، تو گورنمنٹ نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے اور کمیشن بنا دی ہے۔ اب اگر ججز چاہتے ہیں کہ نہیں ہماری جو ہے وہ جو یعنی شور شرابہ ہے کسی جگہ پہ سن لا کا اور کسی جگہ پہ مدر لا کا اور کسی جگہ پہ جو ہے وہ بیٹوں کا، تو کسی جگہ پہ جو ہے وہ آنے جانے اور دوستی کا، تو یہاں تک صورتحال بگڑ چکی ہے کہ 2 دن پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ کیا فیصلہ ہوگا، منوان فیصلہ بھی پھر وہی ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہمارے معزز جج صاحبان اسی ابہام میں رہنا چاہتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس کام اسی طرح سے چلتا رہے، تو ٹھیک ہے، یہ ان کی اپنی جو ہے وہ ثواب دی۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے اگر سچ ہے تو وہ بھی قوم کو پتہ لگنا چاہیے اور اس کے اوپر بھی ایکشن ہونا چاہیے، اور اگر یہ غلط ہے تو پھر ہمارے معزز جج صاحبان جو ہے وہ سرخرو ہونے چاہیے۔ رائٹ، مگر رائٹ صاحب حکومت کے لیے بھی بڑا لیگل چیلنج یہ انتخابات پر نظر ثانی کی جو اپیل ہے جس کو عدالت دیکھ رہی ہے، وہ 14 مئی والا آرڈر ہے، یہ آپ کو لگتا ہے حکومت کے لیے کوئی مشکل پیدا ہو سکتی ہے اس معاملے کے اندر، جبکہ سپریم کورٹ اس معاملے کو دیکھ رہی ہے، اور حکومتی نقطہ نظر سے اس معاملے کی آپ آؤٹ کم کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، آؤٹ کم جو ہے وہ کچھ یعنی حقائق بھی ہوتے ہیں، معروضی حالات بھی ہوتے ہیں، عصر حاضر اور عصر موجود کے تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ اسمبلیاں اپنا ٹائم پورا کریں گی، اور اگست میں جو غالباً 13 یا 16 ڈیٹ بنتی ہے اس دن جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا، اور یہ الیکشن جو ہیں یہ اکتوبر نومبر میں بنتے ہیں، اور اپنے صحیح وقت پہ اسمبلیاں بھی ریزالو ہوں گی، کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی آئے گا اور الیکشن بھی ہوگا۔ عمران خان نے اپنے شر سے، اپنی فتنہ گری سے اور اپنی دھونس اور ہٹ دھرمی سے جو مصنوعی طور پہ بحران پیدا کر کے قبل از وقت الیکشن کروانے کی کوشش کی تھی، وہ اس کی کوشش جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے، اور اب اس کے پورا ہونے کے کوئی چانسز نہیں۔ اچھا، میں ویری کوئکلی رانا صاحب، اکتوبر کا جس میں آپ نے بات کی، اکتوبر میں انتخابات ہو جائیں گے یا آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ اس سے آگے بھی جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، میں کوئی مستقبل کی پریڈکشن نہ میں خود پیر ہوں، نہ میرے پاس کوئی پیر نہیں ہے، میں تو ایک سیاسی ورکر کے طور پہ آپ کو بتا سکتا ہوں، اور ایک سیاسی سوچ کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلیاں جو ہیں وہ اپنا وقت پورے ہونے کے بعد ڈیزالو ہونی چاہیے، اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو جو ہے وہ بعد میں پورے ملک میں ایک ہی دن تمام صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے الیکشن جو ہے کروانے چاہیے۔ رائٹ، کوئی قومی حکومت جیسی آپشن تو نہیں ہے حکومت کے سامنے؟ نہیں، قومی حکومت جو ہے وہ آئین میں تو اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، قومی حکومت کہاں سے آ جائے گی؟ اچھا، ٹھیک، بہت شکریہ۔ رانا ثناء اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے، وفاقی وزیر داخلہ، کچھ ایشوز پہ بات کی۔ ناز بلوچ صاحبہ اور ڈاکٹر افتخار درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ میں ناز بلوچ صاحبہ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہیں، درانی صاحب لنک کے ذریعے جو وہ جوائن کرے، بہت شکریہ آپ دونوں کا بھی، گفتگو میں آپ نے جوائن کیا۔ میں ڈاکٹر افتخار درانی صاحب سے ذرا پہلے پوچھ لیتا ہوں۔ افتخار درانی صاحب، یہ کیونکہ آج فوجی عدالتوں والا معاملہ باقاعدہ کارروائی کا آغاز بھی ہو گیا، آپ نے کیوں اس کارروائی کو اور اس طرح سے کارروائی کرنے کو چیلنج کر دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک منظم سازش ہے لنڈن پلان کے ذریعے اس پارٹی کو جو ہے وہ ختم، کرش کرنے کا ورڈ ہے، کرش کرنے کا، ٹھیک ہے جی،
اور جو انہوں نے اسٹریٹجی اپنائی ہے اس وقت وہ ہے ڈی فیم، یعنی کہ بدنام کام کریں، پیرالائز یعنی کہ بیکار مفلوج کریں اور ڈسمنٹل کر دیں، اس کو توڑ دیں. یہ اسٹریٹجی ہے حکومت پاکستان کی. اس میں جو ہے انہوں نے ہمارے ہزاروں ورکرز جو ہیں وہ پکڑ لیے ہیں. انہوں نے اس ملک میں جو ہے بدترین جو ہے وہ ہیومن رائٹ وائلیشن انہوں نے کی ہے. یہ 13 ماہ سے چل رہا تھا. میں رانا صاحب کو سن رہا تھا 25 مئی کو بھی انہوں نے ہمارے ساتھ یہی کیا، یہ ظلم و تشدد کیا ہمارے ساتھ. اسی طرح یہ کام بھی جو ابھی ہوا ہے یہ ایک منظم سازش کے ذریعے، اور اس میں رانا صاحب اور ان کے وزیر اعظم اور ان کے جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر اور انفارمیشن منسٹر آئی جی پنجاب، یہ سب ملوث ہیں اس میں. دیکھیں ان کی اگر آپ تاریخ دیکھیں نا تو کسی کو بھی شک نہیں رہنا چاہیے کہ جس طرح یہ اس وقت سیاست کر رہے ہیں ذاتی مفاد کے لیے، انہوں نے اپنے شہداء جو ہیں ہمارے اس کو بھی سیاست میں استعمال کر لیا. مجھے دکھ ہے، آج میں نے ویڈیو بیان دیا کہ کوئی بھول گیا نواز شریف جس طرح کا بیانات 65 71 اور کارگل کے شہیدوں کے لیے کہہ رہے تھے، کوئی بھول گیا خواجہ آصف کے بیانات، اس کے بعد احسن اقبال کے بیانات، اسپیکر جو ان کے تھے ایاز صادق کے بیانات، رانا صاحب کے بیانات. لیکن آج یہ اتنے معصوم ہو کے کھڑے ہوئے ہیں افواج پاکستان کے خلاف. جتنی ہرزہ سرائی نواز شریف اور اس کی بیٹی نے کی ہوئی ہے اور اس پارٹی نے کی ہوئی ہے، یہ لوگ تھے جو کہ مودی کو ملے ہیں. برکہ دت کی کتاب میں ان لوگوں نے مودی سے مدد مانگی ہے فوج کے خلاف، جو ڈان لیک ہے. اچھا دوسری پارٹی جو ان کی ہے پیپلز پارٹی والے، وہ جو ہے میمو گیٹ میں فوج کے خلاف کہہ رہے ہیں. اچھا اب یہ سارے بڑے معصوم ہو گئے ہیں کیونکہ ہمیں کٹ پڑ گئی ہے. یہ لوگ معصوم ہو کے کھڑے ہو گئے وہاں پہ اور نے کہا یہ پی ٹی آئی نے کیا کیونکہ یہ سازش میں ملوث ہیں. یہ ایک آزادانہ انکوائری جب بھی ہوئی نا رحمان بھائی، میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. ان کے کھرے جو ہے ان کے گھروں سے ملیں گے، کیونکہ رانا صاحب کے گھر کے سامنے ان سے بڑا پروٹیسٹ تھا. ایک پتہ نہیں ٹوٹا، انہوں نے 7 بندے بھی زخمی کیے. آیا ایسے کون سا طریقہ کار تھا لوگ گئے اور کور کمانڈر صاحب گھر جلا دیے، جو کہ وہ اپنا اطہر کاظمی اور مبشر گئے. جو ورکرز کے اعتراف آ رہے ہیں، ورکرز کی شناخت ہو رہی ہے، ان کے اپنے بیانات آ رہے ہیں، ذرا یہ پھر کیوں آ رہے ہیں یہ ذرا میں اس پہ پوچھوں گا. لیکن پہلے ذرا ناز بلوچ صاحبہ سے بھی میں یہ فوجی عدالتوں والا ایشو جو ہے وہ ڈسکس کر لوں. یہی راستہ آپ کو لگتا ہے رہ گیا ہے ان جو پروٹیسٹرز سے، رائٹرز سے 9 مئی کے واقعات کے، ان کے ٹرائل کا؟ دیکھیں جو افسوسناک آپ نے دیکھا مناظر، آپ نے بھی دیکھے اور پوری قوم نے دیکھے دل خراش مناظر. اس سے پہلے تاریخ نہیں ملتی کہ پاکستان میں کبھی آمریت کے دور میں بھی کبھی کسی نے اس قسم کی جو ہے شرارت کی ہو یا تشدد کیا ہو یا انتشار پھیلایا ہو. شرارت تو چھوٹا سا الفاظ ہے. انتشار پھیلایا ہو یا فتنہ کیا ہو بلکہ فساد کیا ہو. یہ تمام جو ایک فیشسٹ سوچ ہے اس کی عکاسی جو ہے وہ پی ٹی آئی کرتی رہی ہے تھرو آؤٹ دا پیریڈ آف ٹائم. یہاں تک کہ انہوں نے فیشزم کو ایک فیشن سمبل بنا دیا. مطلب ان کو لگتا تھا کہ بڑا کول ہوگا کہ ہم اکٹھا جھتا کر کے جائیں گے اور کور کمانڈر کے گھر کے باہر اٹیک کریں گے اور ویڈیوز بنائیں گے اور یہ بڑا کوئی ٹرینڈ چلے گا سوشل میڈیا پہ کہ جیسے بڑا کوئی کام انہوں نے کر لیا. ان کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ جو افواج پاکستان، جو ہمارے شہداء کی قربانیاں ہیں، ان کی فیملیز کو کتنا دکھ پہنچے گا ان تمام چیزوں سے. یہ وہ سمبولک چیزیں ہوتی ہیں، یہ جو رسپیکٹ آپ شو کرتے ہیں، جو آنر آپ